Assalamu alaikum friends. Welcome to Pegam. This is Abdul Rahim. Hope you're doing great in your lives. So friends, آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ لائیو سیشن کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے موضوع پر. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹنگ وتھ ابھی 2 منٹ باقی ہیں. پیغام کا انٹروڈکشن دے دوں آپ لوگوں کو. پیغام از کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ آرگنائزیشن جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو پروفیشنلس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ دے شوڈ چوز دے کیریئر. انہیں اپنا کیریئر کس طرح چوز کرنا چاہیے. کیریئر نارملی پاکستان میں لوگ چوز کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو پیرنٹس کی وشز پر, یا ہائیلی پیڈ سیلری دیکھ کر, یا اپنے فرینڈس کو دیکھ کر, اور ایک اور چیز ٹرینڈز دیکھتے ہیں کہ آج ابھی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. میرا بھی کچھ ایسے ہی تھا. ہم نے بھی والد کی ایڈوائس فالو کی تھی کہ سی اے کر لو, تو سی اے کر لیا. آلدو ناٹ کمپلیٹڈ افیلیٹ ہوں میں آئی کیپ کا. خیر, تو یہ پاکستان میں 4 چیزیں ہیں جس طرح سے کریئر چوز کیا جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ ایٹ سرٹن پوائنٹ ان یور کریئر, ان یور فیوچر کریئر, ان یور لائف, آگے جا کے آپ اسٹک ہو جاتے ہیں. جب یہ کریئر پیشن کی بنیاد پر چوز نہیں کیا جاتا تو ہوتا یہ کہ یو آر اسٹک. آپ جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتے. یو آر کنفیوزڈ کہ یار میں کہاں جاؤں. مطلب آپ کو کام میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. آپ کی لائف ایک بالکل سیم پیٹرن پہ گزر رہی ہوتی ہے, اینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو انوویٹ. تو یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو انسان پھر سوچتا ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں, یا یہ جو میں نے کریئر چوز کیا تھا یہ کیا واقعی صحیح بھی تھا نہیں تھا, یہ لائف کیا ہے, یہ کیوں ہے. تو سملرلی سیم تھنگ میں نے بھی اپنے آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں پھر کہ یہ لائف واقعی کیا ہم 9 to 6 جاب کے لیے آئے تھے. تو خیر اس کے پھر جوابات ملے, اور اس سے پھر یہ ایک پیغام کا سلسلہ شروع ہوا جس میں ہم اب اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ دے شوڈ چوز دیئر کیریئر کو چوز کس طرح کرنا چاہیے. میں نے بھی پھر اپنے کیریئر کو اسی طرح چوز کیا اور پھر سوئچ کیا. آئی سوئچ ٹو دس ایجوکیشن سیکٹر, اور ابھی میں ایک کنسلٹنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. اینڈ آن دا مین تھنگ میں اپنی آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں کریئر کاؤنسلنگ کی. تو دس سیشن اوکے. سو ہم نے اس سیشن کے لیے ایک فارم رکھا تھا ہمارے فیس بک پیج پر, جس میں جو ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے کویشچنز ان ایڈوانس کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کویشچنز ہیں ماشاء اللہ. اچھا, اس سے پہلے ایک ہم اسٹارٹ کریں اس سے پہلے ایک چیز اس سیشن کے حوالے سے ہم کلیئر کر دیں کہ اس سیشن تقریباً ہم 1 گھنٹہ اس کو رکھیں گے, اور اس کو ہم انشاءاللہ جو پلان کر رہے ہیں وہ آلٹرنیٹ سیٹرڈیز فی الحال, یا پھر اسے ہم ایوری سیٹرڈے بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ڈپینڈنگ آن دا کویشچنز. تو وہ کویشچنز ایجوکیشن سے, کیریئر سے, جاب سے, لائف سے ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ, اور اس کو پھر ہم انٹرٹین کریں گے. تو دس ول بی آر ویکلی اور بائی ویکلی انشاءاللہ میٹ اپ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ود کویشچنس. تو سب سے پہلے کویشچن ایک جنرل کویشچن لوگوں کا ہوتا ہے. ہم سے 2 لوگوں نے پوچھا ہے کہ پیشن کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں, یا کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں, اس کا نیچر یہ ہو سکتا ہے سوال کا کہ جی میں نے انٹر کر لیا ہے اب میں کیا کروں, یا کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں جی میں نے جاب یا میں نے یونیورسٹی میں کسی ایک مخصوص شعبے میں ہوں اور مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا, تو واٹ شوڈ آئی ڈو. تو یہ کویشچنس کی نوعیت ہو سکتی ہے. آنسر اس کا میرا سب کے لیے سیم ہوتا ہے کہ پیشن کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے آپ نے, یا کریئر چوز کرنا ہے تو اس کے لیے کریئر چوز کرنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے. تو دیکھیں اس کے لیے ایک انالوجی ہے جو ہم ڈرا کرتے ہیں, جو ہم سکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. وہ انالوجی یہ ہوتی ہے کہ آپ ذرا سا غور کریں. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے, تو ہمیں شعور دیا ہے, تو اس شعور کو یوز کرتے ہوئے غور کریں اس کائنات پر. تو اللہ پاک نے ہر جو بھی مخلوق ہے, سورج ہے, چاند ہے, ہوا, درخت, اینی تھنگ, کسی بھی ایک کو آپ غور کریں تو اس کے کچھ آپ کو مین پوائنٹس ملیں گے. کہ یہ فرض کریں سورج ہے, تو یہ سورج کیا کر رہا ہے.
سورج آپ کو وارمتھ دے رہا ہے. اچھا یہ وارمتھ اس کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ یہ سے اللہ پاک نے دی ہے اور یہ آپ کو وارمتھ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے یعنی کہ اسے ایک مخصوص ایبیلٹی دی ہے. اسے آپ کچھ بھی کہتے ہیں, ہم اسے نیچرل ٹیلنٹ کہتے ہیں. اور اس نیچرل ٹیلنٹ کو یوز کر کے سورج جو ہے وہ آپ کو گرم روشنی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو دس از دا ورک دیٹ ہی از ڈوئنگ. یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ پاک نے اس سورج کو, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک نیچرل ٹیلنٹ دیا. تو انسان اشرف المخلوقات ہے, اشرف ہے سب سے. قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے. تو جب یہ اشرف ہے تو اس اشرف مخلوق کی کیا اشرف آبجیکٹو نہیں ہوگا؟ یہ کویشچن ہے نا جو ہم اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یار جب سورج چاند ایوری کریچر از فار اے ریزن, تو کیا انسان بے مقصد اللہ پاک نے بنایا ہے؟ تو جواب آبویسلی اٹس نو, کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا چونکہ اشرف ہے تو اس کا مقصد بھی اشرف ہونا چاہیے. تو سورج یا کسی بھی کریشن کو ایک نیچرل ٹیلنٹ دیا ہوا تھا اور ایک پرپس دیا ہوا تھا. تو وہ نیچرل ٹیلنٹ انسان کو بھی دیا ہوگا. جب مقصد ہے تو اس کے ساتھ اس کا نیچرل ٹیلنٹ بھی ہے اور پھر اگین اس کا پرپس بھی ہے. تو اس نیچرل ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اگر انسان کر لے تو ہی وڈ بی ایبل ٹو ڈسکور واٹس ہز پیشن. تو یہی چیز ہم دو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی ہوتی ہے نیچرل ٹیلنٹ جو اللہ پاک نے دی ہے, اور دوسری چیز ہے کہ وہ یونیک انٹرسٹ کیا ہے اس کا. اچھا ایک حدیث جو اس ساری انالوجی پر صادق آتی ہے, تو حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کے لیے وہ کام آسان بنا دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اس کا مطلب اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو عبد الرحیم میں کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, دوسرا میرے لیے وہ کام آسان ہے. تو کتنا آسان ہے یعنی ہم دنیا بھر کی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں. اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا 1400 سال پہلے کہ بھائی عبد الرحیم تم بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہارے لیے بھی ایک راستہ ہے جو آسان ہے تمہارے لیے. اچھا آسان کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب چیلنجز ہی نہیں ہوں گے, نہیں چیلنجز ہوں گے, لیکن بیکاز یو ہیو دا ٹیلنٹ, نیچرل ٹیلنٹ, تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں بائی ڈیفالٹ. تو یہ چیز ہم سکھاتے ہیں ان آر سیشنز, ان آر کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز, کہ جی کس طرح سے انسان اپنا نیچرل ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اور اپنا یونیک انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, اور ان دونوں کی بیسس پر وہ اپنا پیشن آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, کیریئر چوز کر سکتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی اگر میں وضاحت کر دوں کہ کس طرح سے نیچرل ٹیلنٹ یا یونیک انٹرسٹ دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں, تو اس کی اللہ پاک نے انسان کو تھرو ہز لائف, یعنی کہ میں اگر کہوں کہ میں نے 3 سال پہلے جب اپنا پیشن ڈسکور کیا یا اس سفر کو شروع کیا تو کس طرح سے وہ چیزیں ہوئی. تو دیر آر تھنگس کہ آپ نے اپنی, اب یہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیسے ڈسکور کرنا ہے. تو آپ نے اپنی لائف کی اسٹوریز کو لکھنا ہے, آپ نے اپنی لائف کو سوچنا ہے کہ ہاؤ یور لائف ہیز بین تھرو آؤٹ دیز ایئرس. تو اب اپنی لائف کی کچھ 5 ڈیفینٹ لائف سٹوریز کو آپ جاٹ ڈاؤن کریں, لکھیں آپ, کہ فرض کریں ایٹ سرٹن پوائنٹ, اب یہ چائلڈہڈ کی بھی ہو سکتی ہیں, چائلڈہڈ ہو, ٹین ایج ہو, اڈلٹہڈ ہو, اینی لائف, کسی بھی لائف سٹیج پر آپ کی لائف کی 5 سٹوریز. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ اپنی لائف سٹوری بیان کرتا ہوں, اور یہ میں نارملی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب بچپن میں 13 ایئرس 12 ایئرس کا جب میں تھا, تو مجھے یاد ہے کہ عید پر گھر پر مہمان آتے ہیں, تو جب کھانا کھا لیا سب نے تب الگ الگ ہو گئے, مرد الگ ہو گئے, عورتیں الگ ہو گئیں. تو ہم جا کے بیٹھے مردوں میں اور اپنے خالوں اور ماما وغیرہ سب کو سن رہے ہیں. تو باتیں چل رہی ہیں جی کہ بھائی ملک بہت برا ہے, ملک کی حالات یہاں جا رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, سب خراب ہے, سب چور ہیں, سب بکے ہوئے ہیں. اچھا میں سن رہا ہوں بڑے کنسنٹریشن سے. پھر میں نے خالو سے پوچھا کہ اچھا اس کا حل کیا ہے, حل تو بتائیں. تو نہیں کوئی حل نہیں ہے اس کا, یہ سب چور ہیں, یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں, کوئی اچھا نہیں ہے یہاں پر. کیا ہوتا ہے وہ ایک محاورہ مجھے یاد نہیں آ رہا, خیر.
تو یہ سب چور ہیں. اچھا اس کے کنٹراسٹ میں یہ میں ہوں, اور ایک کنٹراسٹ میں میری خالہ کا بیٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یار بھیا چلو نا, ہم کیا ان کی باتیں سن رہے ہیں بڑوں کی, ہم جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں. تو نا سیدھا کنٹراسٹ, یہ ایک کریکٹر ہے, یہ ایک کریکٹر ہے. ایک کریکٹر بڑے کنسنٹریشن سے باتوں کو سن رہا ہے اور پھر اس کے حل کے لیے کویشچن کر رہا ہے, اور ایک کریکٹر ہے جو کہہ رہا ہے یار بوریت ہو رہی ہے, چلو نا کرکٹ کھیلتے ہیں جا کر. تو یہ ایک لائف سٹوری ہے. اس سے دو کریکٹرس اور ان کے دونوں کے کچھ ٹیلنٹس اور انٹرسٹ ظاہر ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے آپ اپنے, اچھا اب یہ کیا ہے, ایکٹیو لسننگ ایک تو ایک اس کریکٹر میں بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ انسان سنتا بڑے غور سے, اور پھر دوسری چیز اس کے حل کے لیے وہ پوچھ رہا ہے, وہ جستجو کر رہا ہے, اچھا حل تو بتائیں حل کیا ہے. تو یہ میری دو اپنے لائف کے نیچرل ٹیلنٹ سے جو اللہ پاک نے مجھے دیے ہیں, اور اس کی بیس پر میں نے اپنے کریئر کو چوز کیا ہے. تو جو لوگ بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پیشن کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, انٹر کے بعد کیا کریں, اگر ہم کمپیوٹر سائنس میں بیچلرس کر رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا, آئی آر کر رہے ہیں, واٹ ایور مزہ نہیں آ رہا, تو کیا کریں آگے, کیا چینج کیسے کریں. تو اس کا آنسر بالکل یہی, پیشن آئیڈینٹیفائی کریں, اور آئیڈینٹیفائی ان سٹوریز سے ہو سکتا ہے. اچھا اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے فیس بک پیج پہ نمبر موجود ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اس چیز کو, اچھا میں پریفر کروں گا جو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہوں تو وہ واٹس ایپ پر اپنی وائس میسیج پر اسٹوریز بھیجیں, اور انشاءاللہ ہم مل کر یہ آپ کے نیچرل ٹیلنٹس اینڈ آل دوز تھنگس انشاءاللہ اس کو حل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو دس واز فار پیشن. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جو لوگ ابھی آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے تھوڑا سا اسٹارٹ میں چلے جائیں اور پیشن والی بات کو ضرور سن لیں. اچھا اور لوگ کویشچنس بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بھی جو موجود ہیں ہمارے ساتھ, انشاءاللہ ان کے سوالات کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا. سو ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ تھی پیشن کے حوالے سے کہ کیا کریں, تو یہ پیشن ہو گیا. نا ہمیں ایک لاہور سے مدیحہ صدیق نے کویشچن کیا ہے کہ جی میں نے ماسٹرز کیا ہے سائنس میں, MSc ہوں میں, لیکن میرے پاس جاب نہیں ہے, تو واٹ شوڈ آئی ڈو, میں جاب کیسے ڈھونڈوں. تو جاب ڈھونڈنا خیر یہ ہم یہ کام تو نہیں کراتے خیر, لیکن یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے. دیکھیں جاب کوئی بھی ہو, انسان کا کام ہے محنت کرنا. اب محنت اپنے کردار پہ وہ کرتا ہے, اپنی اسکلز پہ کرتا ہے, اپنے پوٹینشیلز پہ کرتا ہے. تو ایک کویشچن بڑا امپورٹنٹ, ایسے کویشچنس کی اہمیت کو ہم بڑا اگنور کرتے ہیں, ہمیں سکھایا نہیں گیا. بچپن میں بچے بڑے سوال کرتے ہیں, اور بچہ جو سوال کرتا ہے اس سے وہ سیکھتا ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ضرور اپنی لائف سے نا کویشچنس کریں, اپنے آپ سے کویشچنس کریں کہ وائی آر وی ہیئر. اگر میں کوئی بھی پروفیشن پرسو کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں, اگر مجھے جاب چاہیے تو مجھے کیوں جاب چاہیے, وائی ووڈ آئی ڈو جاب, مطلب میں کیوں جاب کروں. سوال ہے نا, کوئی جواب تو اس کا ہونا چاہیے کہ اب بس مجھے آگے شادی کرنی ہے اس لیے مجھے جاب کرنی ہے, از دس دی آنسر. تو شادی کے لیے جاب ہوگی یا کچھ اور چاہیے مجھے اس جاب سے. تو پہلے تو یہ سوال بڑی امپورٹنٹ ہیں, اپنے آپ سے سوال ضرور کریں. سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوال آدھا علم ہے. جب انسان سوال کرتا ہے تو اس کا جواب اسے ملتا ہے. تو اسٹل یو ڈونٹ ہیو جاب, تو میرا اس میں مشورہ آپ سے یہ ہے کہ اپنے اسکلس پر کام کریں. اپنے اگر آپ نے MSc کیا ہے تو آئی ہوپ کسی پروفیشن میں کیا ہے تو اس میں آپ ٹیچر اچھی بن سکتی ہیں. تو ٹیچر بننے کے لیے آپ ٹیوشنس پڑھائیں. پلیز ہے فرسٹ اوکے. عبدالرافع کا سوال ہے, اس کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں اس سوال کے بعد. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھائیں. اچھا کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ سے ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کا. تو ایکسپیرینس کے لیے آسان چیز ہے. ایک تو میرا اپنا مشورہ یہ ہوتا ہے جب آپ پورا اپنا 4 سال یا 6 سال پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران آخر میں جا کر آپ انٹرنشپ کرتے ہیں یا, لیکن امپورٹنٹ یہ کہ آپ ان 4 سالوں کے دوران یا 6 سالوں کے دوران بھی انٹرنشپ کرتے رہیں. ہر سیمسٹر کے بعد آپ کے پاس 4 ویکس یا 6 ویکس ہوتے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں جا کر انٹرنشپ ضرور کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے CA میں, کیونکہ میں CA کا افیلیٹ ہوں, ہم نے آرٹیکلشپ کی ہے. CA میں یہ بڑی اچھی چیز ہے. میں CA کی اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے آرٹیکلشپس رکھی ہوئی ہیں.
اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ 4 سال پریکٹیکل فیلڈ میں ہوتے ہیں. یو نو دا انوائرمنٹ, انڈسٹری انوائرمنٹ کیسا ہے. تو اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا کوئی بھی آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہے, جیسے بھی آپ جاب چاہتے ہیں, تو اس جاب کے لیے آپ انٹرنشپ ضرور کریں. پہلے انٹرنشپ فری کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے 6 مہینے لگا دیں وہاں پر, یا کم سیلری پہ کام کریں. آپ کے محلے گلی محلے میں اسکول ہوگا, اسے آپ جوائن کریں یا ٹیوشنس پڑھائیں. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے, آن لائن بہت سارے کام آسان ہو گئے ہیں. اس سے ایکسپیرینس لیں اور اس سے انشاءاللہ پھر اپنے آپ پرسو کریں اپنی جاب کے لیے. تو یہ دیٹس وڈ بی مائی ایڈوائس ٹو مدیحہ. اچھا نیکسٹ, یہ عبدالرافع صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر میں تو میں سی اے کر سکتا ہوں میں. ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. سی اے کے لیے ایلیجبلٹی آپ کی بالکل ہے. اور پرسنٹیج آئی ریممبر میری 78 تھی, تو وہ ایسے ہی ہو گیا تھا بغیر کسی ٹیسٹ ویسٹ کے. کرائٹیریا کیا ہوگا سی اے کا, تو یس یو کین جوائن سی اے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سی اے آپ نے کیوں کیا تھا. سوری, کمپیوٹر سائنس میں آپ اگر گئے ہیں تو کسی وجہ سے گئے ہیں کیا؟ اگر گئے ہیں تو کسی وجہ سے گئے ہیں, اس کا جواب کیا ہے؟ اور اگر سی اے میں جانا چاہتے ہیں تو کیوں جانا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز چوز کر لیں, ضروری یہ ہے کہ اس بات کا جواب آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کی چوائس ہے وہ کیوں ہے, وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے آپ کی موٹیویشن جو ہے نا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے پاس پرسنل ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. تو کسی بھی کام کے لیے نا موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ, اور وہ موٹیویشن انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے اگر یہ کیوں کا جواب نہ ہو آپ کے پاس. یہ کیوں کا جواب نہیں ہوگا نا آپ کے پاس, تو آپ پہلے ماڈیول یا آپ تو ڈفرینٹ اسٹرکچر ہو گیا ہے, تو آپ ختم ہو جائے گی, آپ نہیں پوچھ پائیں گے آگے یا نہیں آگے بڑھ پائیں گے سی اے کی فیلڈ میں. تو امپورٹنٹ از دا وائی. سائمن سینک ایک ویسٹرن آتھر ہیں بڑے مشہور, تو وہ ان کی کتاب ہے اسٹارٹ ود وائی. تو خیر یہ بھی بڑی ایک سملر سی چیز ہے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. جن چیزوں میں وائی نہیں ہوتا نا تو وہ نوکیا کی طرح ڈوب جاتی ہیں, وہ بلیک بیری کی طرح ڈوب جاتی ہیں. اور جن کے پاس وائی ہوتا ہے وہ ایپل کی طرح, آئی فون والا ایپل, اس کی طرح اونچائی پر جا رہی ہوتی ہیں. سو عبدالرافع, دس ول بی مائی آنسر ٹو یو کہ آپ بالکل سی اے میں آ سکتے ہیں, لیکن بس آپ یہ خیال رکھیں کہ اس کیوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا دین وی ہیو انس ہاؤ ٹو فائنڈ یور پیشن اور اسکل. پیشن کی بات میں نے کر دی ہے, آپ کس طرح کر سکتی ہیں تھرو یور اسٹوریز, 5 اسٹوریز. بلکہ یہ 5 اسٹوریز والی بات بھی آئی مسٹ ایکنالج کہ یہ سائمن سینک کی یہ کتاب ہے, جنہوں نے یہ سائمن سینک کی ایک اور کتاب اسٹارٹ ود وائی کے بعد انہوں نے لکھی تھی اسٹارٹ ود ہاؤ, یا فائنڈ یور ہاؤ, یا فائنڈ یور وائی. ہاں فائنڈ یور وائی تھی میرا خیال ہے. تو دیٹ واز اٹ. اور سافٹ ویئر میں انٹرسٹ تھا. اچھا عبدالرافع کہہ رہے ہیں تھا, تو مطلب اب نہیں ہے عبدالرافع. اگر آپ آن لائن آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں, اور آپ کے سوالات کو ہم ڈائریکٹلی بھی کیٹر کر سکتے ہیں. خیر ایز یو وش. تو کمپیوٹر سائنس لیتے ہیں گرافکس میں, اگر یہ تھا تو مطلب اب نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر کس میں ہے, کہ سی اے میں آ گیا ہے, اور سی اے سے تھوڑی دیر بعد 1 سال بعد اللہ نہ کرے یا 6 مہینے بعد ختم ہو گیا, تو کیا پھر چینج کریں گے آپ؟ تو امپورٹنٹ عبدالرافع یہی ہے کہ آپ یہ تھا جو ہے, یہ جو کیوں ہے, اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. کہ آپ اگر کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, گرافکس ڈیزائننگ سافٹ ویئر, اس میں انٹرسٹ ایک بڑی انٹرسٹ. میں آپ کو اگر اگزامپل دوں تو مجھے 20 سال کی عمر میں آئی گیس مجھے کرکٹ کھیلنے کا بڑا انٹرسٹ ہوا تھا, لیکن وہ 2 سال بعد ماشاء اللہ فنش ہو گیا. تو انٹرسٹ جو ہے نا آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے. یہ یونیک انٹرسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کی لائف میں انشاءاللہ آپ کو تھرو آؤٹ یور اسٹیجز ملتے رہیں گے, آپ کے چائلڈہڈ میں بھی, آپ کے ٹین ایج میں بھی, آپ کے ایڈلٹہڈ میں بھی. تو لائف اسٹوری انشاءاللہ آپ لکھیں گے نا اپنی, تو آپ کو وہ یونیک انٹرسٹ انشاءاللہ ملتا رہے گا. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. اللہ پاک نے ہمیں جب انسان بنایا ہے اور اشرف بنایا ہے, تو اللہ پاک نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا.
وہ آپ کو اشارات ملتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ یور لائف. تو اسے آئیڈینٹیفائی کریں, انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائڈ بیٹر کہ آپ گرافکس ڈیزائننگ اچھی کریں گے یا سافٹ ویئر یا پھر سی اے. اوکے. اچھا حافظہ شاید ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ہاؤ ٹو نو یور اسکل اور پیشن, یہ بھی میں نے بتا دیا ہے. آئی ہوپ یو آر سیٹسفائڈ. اسکل اور پیشن. اچھا اسکل دیکھیں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لوگ پرندوں سے مثال دیتے ہیں انسان کی, تو انسان الگ ہے, پرندہ الگ ہے. لوگ مثال ابھی میں کل پرسوں سنا تھا کہ پرندے کو اتنا ہی اڑنا چاہیے جتنے اس کے پر, ورنہ پہ پر ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ مختلف ہے معاملہ. انسان کو اللہ پاک نے اشرف بنایا ہے ہر مخلوق سے. تو وہ ایسا نہیں کہ اگر میرا پیشن کچھ اور ہے, اگر میں وہ نہیں کر رہا اور کچھ اور کر رہا ہوں تو میں اس میں فیل ہی ہو جاؤں گا. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں نے فائنانس الحمدللہ 14 ایئرس پرسو کیا اینڈ آئی واز دا امپلائڈ CFO آف اے کاسمیٹک کمپنی. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں کر سکتا, انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسکل اور پیشن یہ الگ الگ چیزیں ہیں. پیشن از دا پرپز آف یور بینگ ان دس ورلڈ. اسکل ہے کہ میرے پاس فائنانس کی اسکل ہیں, میں نے CA کیا تھا, پھر ابھی میں نے NLP پریکٹیشنر کیا ہے, میرے پاس اس کا اسکل ہے. میں نے کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک سرٹیفکیشن کی ہے, وہ ایک اسکل ہے. ایجوکیشنلسٹ کی ایک میں نے سرٹیفکیشن لی ہے, وہ ایک اسکل ہے. اسکل اینڈ پیشن آر ڈفرینٹ. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں. پیشن ریلیٹ کرتا ہے یور پرپز آف لائف سے, تھوڑا سا وہاں سے. اوکے, نیکسٹ کویشچن جو ہم سے ایک صاحب نے پوچھا ہے, سلمہ محترمہ نے پوچھا ہے ہم سے سعودی عرب سے کہ جی کیا یہ سروس فری ہے. تو محترمہ دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. یہ میرا اپنا ایک ٹیگ لائن ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے. تو یہ چیز بھی فری نہیں ہے. ہاں یہ سیشنز فری ہیں, اس میں آپ جوائن کر کے ہم سے سوال پوچھ سکتی ہیں. نیکسٹ ہم سے سوال کیا گیا ہے پیشن. اچھا ایک خاتون ہے لاہور کی, راولپنڈی کی, مس عادل. انہوں نے ماسٹرز کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. تو وہ یہ پوچھتی ہیں کہ جی میں 4 بچوں کی ماں ہے اور ماسٹرز کیا ہوا ہے لیکن یوزلیس ہے, تو کائنڈلی مجھے گائیڈ کریں. تو مس عادل آپ کو مشورہ ہمارا یہی ہوگا کہ آپ نے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں آپ کے پاس, تو یوزلیس کیوں ہے آپ کی ڈگری ماشاءاللہ. اگین دا کویشچن وائی, کہ کیوں آپ اس چیز کی طرف جا رہی ہیں, کیوں آپ نے ماسٹرز کیا تھا. یا تھوڑا سا لائٹنگ کا ایشو تھا وہاں پہ, تو ہم یہاں پہ آ گئے. سو ہاں مس عادل نے کہا کہ ہم ان کی ماسٹرز کی ڈگری یوزلیس ہے. تو میم یوزلیس کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہے, دیٹس گڈ. تو آپ کو اب کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے 4 بچے ہیں, اس کمپیوٹر انجینئرنگ کی آپ ڈگری کو اپنے بچوں پر اپلائی کریں. اب اپنے بچوں کو اس طریقے, آپ کے پاس ماشاءاللہ یعنی کہ ایک لٹریسی ہے کمپیوٹر کے حوالے سے. تو اٹ مینس یو کین ٹیچ یور چائلڈ ان اے بیٹر وے تھرو کمپیوٹرس. آپ کے پاس ایک اسکل آ گیا ہے, اور اگر یہ پیشن ہے تو اور بھی اچھی بات ہے. اچھا آپ آن لائن کام کر سکتی ہیں اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں اس کے تھرو, تو یو کین ڈو ورک آن لائن, فری لانسر, اپ ورک, ماشاءاللہ اتنے سارے اب تو پلیٹفارمز ہیں, پاکستانی پلیٹفارمز ماشاءاللہ بہت ہیں. آپ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز بنا کر جو بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں اس کے حوالے سے آپ پیسے کما سکتی ہیں. سو یو کین ڈو دیٹ ایز ویل. پھر ایک نیکسٹ کویشچن ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جی ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیسے پیسے کما سکتے ہیں. وہ بیچلرز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیسے پیسے ارن کر سکتے ہیں. تو پیسے ارن آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں اپنے بیچلرز کے ساتھ, دیٹس ون وے. آپ فری لانس کام کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ فری لانس کام کریں, دیٹس اندر وے. آپ ٹیوشنس پڑھا سکتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب نے تو بلکہ آئی ریممبر اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو انہوں نے 2nd ایئر میں جب تھے تو 1st ایئر کو پڑھانا شروع کر دیا تھا ٹیوشنس. تو یہ تو ایک بڑا ہی زبردست سورس ہے. تو آپ ٹیوشنس پڑھا سکتے ہیں.
تو یہ کچھ اور لوگوں کے ہمارے سوالات تھے. اچھا پلس اور سوالات ہم لیتے ہیں لوگوں کے. اچھا لوگوں نے ہم سے ویزا پروسپیکٹس کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ جی ای یو کی ویزا پروسپیکٹس. تو آئی وڈ فارورڈ یور نمبر ٹو کنسرن پرسن ان شاء اللہ. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, ایک کون ہے یہ ماہین آصف ہیں, بی ایس سی کمپیوٹرز کر رہی ہیں, ملتان سے ان کا تعلق ہے. اینڈ شی آسکڈ کہ ہاؤ ٹو مینیج یور انٹرسٹ اینڈ تھاٹس وین بینگ امپلائڈ, یو کنٹینیوسلی وانٹ ٹو چینج یور اسکل اینڈ پروفیشن. تو بالکل صحیح ماہین, بالکل میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. جب میں اس ورڈز پر آ گیا کہ آئی واز ویری مچ کائنڈ آف کنفیوز کہ یار کیا کروں میں. اور پھر جب یہ چیز آئی ہے سامنے کہ نیچرل ٹیلنٹس کیا ہوتے ہیں, عارف رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عارف صاحب, یہ ہمارے پرانے کولیگ ہیں. خیر تو امپورٹنٹ ماہین وہی بات ہے کہ وائی, اس وائی کو اگر آپ ڈھونڈ لیں کہ جو بھی آپ کر رہی ہیں اس کا وائی کیا ہے, اپنے آپ سے آپ نے سوال کیا ہو کہ میں یہ بی ایس سی کمپیوٹرز یا جو چیز بھی آپ کے انٹرسٹ ہیں, جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ داعیہ, وہ موٹیو, وہ محرک, وہ ریزن, وہ وائی آپ کے سامنے ہے تو پھر انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی, پھر انشاءاللہ آپ بار بار بھٹکیں گے نہیں. اگر وہ وائی آپ کے سامنے ہے تو, اگر وہ وائی سامنے نہیں ہے تو پھر بار بار آپ میں یہ چیز ہوتی رہے گی کہ یار میں کمپیوٹر سائنس کر لوں, میں گرافک ڈیزائننگ کر لوں, میں فری لانس کام کر لوں. لائک میں اگر اپنا آپ کو بتاؤں, اسٹل اگر اس پیشن کو پرسو کرنے کے بعد بھی, یہ جب کرونا شروع ہوا تھا تب بھی دیر واز سم کنفیوژن نا, سم ڈسٹریکشنس کہ یار پیسے کمانے, بھائی یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. تو نہیں, جب آپ کے سامنے آپ کا وائی ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ ڈسٹریکشنز ہوں گی, لیکن دوز وڈ بی مائنر انشاءاللہ, وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. اور آپ نے اسٹک رہنا پڑتا ہے اپنے اس وائی سے, اور اس وائی میں اگر آپ نے اللہ اور رسول کو شامل کر لیا ہے تو انشاءاللہ نور نالا نور ہے. پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. اور کامیابی ایک امپورٹنٹ اگین تھنگ کہ ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی جج ہوتی ہے ود دا امپیکٹ دیٹ یو آر کریٹنگ, ود دا ریزلٹس دیٹ یو آر گیونگ. نہیں, آپ کی کامیابی ہے آپ کی محنت, آپ محنت کتنا کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں. لائک اگر میں کریئر کاؤنسلنگ والا کام کر رہا ہوں تو میرا ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے اسٹوڈنٹس نے میری اس اپروچ سے فائدہ اٹھایا. نہیں, میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی اس محنت میں کتنا ٹرو ہوں, کیا میں اپنا وہ جو پرپز ہے کیا وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. میرا کام بس یہ ہے, اس سے آگے میرا کام نہیں ہے. امپیکٹ لانا اگر مقصد ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی, ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. تو یہ اس روایتی ہماری جو دنیا ہے اس کا ایک لفظ ہے ریزلٹس یا امپیکٹ لانا ہے, یہ کرنا ہے. نہیں, آپ کا کام صرف اور صرف محنت کرنا ہے, آگے ریزلٹس اللہ پاک دیتے ہیں. یہ نیریٹو ہمارا ہونا چاہیے. تو ماہین آئی ہوپ یو آر سیٹسفائڈ ود دس آنسر. اور پھر شاید نعیم صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے, ایم فل کیا ہے انہوں نے ماشاء اللہ فزکس میں, ہی از فرام بہاول نگر, اور یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہاؤ وی بیکم ایکسپرٹ ان آر کریئر. تو ماشاء اللہ شاید نعیم صاحب ایم فل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ایم فل فزکس میں. تو ایک آپ نے تو ایکسپرٹ کی سیڑھی چڑھ لی ہے, بس پی ایچ ڈی باقی ہے آپ کا. تو اچھا شاہد نعیم صاحب, اٹس ویری گڈ. ایکسپرٹ کس طرح بنے؟ تو ایکسپرٹ آپ ماشاء اللہ ایم فل کر چکے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو مجھے 2 کرداروں میں سمجھ میں آئی کہ ایک انسان ہے جو اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے, اور ایک وہ انسان ہے جو
پڑھتا ہے، روایتی جو تعلیمی نظام ہے اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس سے سیکھتا ہے اور اس کو پھر شیئر کرتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے. تو میرے نزدیک یہ دونوں طریقے جو ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس سے آپ ایک اور چیز، جیسے میں افیلیٹ ہوں، میں نے پورا سی اے نہیں کیا، تو پورا سی اے کرنا ضروری تھا ایکسپرٹ بننے کے لیے. کسی بھی چیز میں، کسی بھی علم کے شعبے میں آپ اس کی چوٹی تک پہنچ جائیں اور اسے کنٹینیوسلی آپ پرسو کرتے رہیں. دس از ہاؤ یو بیکم ایکسپرٹ. ماہا شہزادی صاحبہ نے سلام کیا. وعلیکم السلام ماہا. تو اف یو ہیو اینی کویشچن یو کین آسک اس. تو ایکسپرٹ بن سکتے ہیں آپ تھرو اور بینگ، ایک تو اس چیز کی چوٹی تک پہنچ جائیں. جیسے آپ نے ایم ایس فزکس، آپ فزکس میں ایم فل کر رہے ہیں، تو جو بھی آپ کا شعبہ ہے جس میں بھی آپ تھیسس کریں گے اور پھر پی ایچ ڈی کریں گے انشاءاللہ، تو ایک تو وہ سیڑھی ہو گئی اس کی. دوسرا اس کا ایک رخ یہ کہ آپ اس میں کنٹینیوسلی اس شعبے سے آپ جڑے رہیں اور کام کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں. سلمان آصف صدیقی صاحب کو اگر کسی نے سنا ہو، ای آر ڈی سی سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے، تو ان کو اگر آپ سنیں تو وہ ایک کریکٹر ہیں. مطلب میں ان نام کو نہیں، ان کریکٹر، وہ کریکٹر وہ ہے جس نے بہترین طور پہ ایک تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کو پڑھا اور پھر اس میں محنت کر کے ہی از پرووائڈنگ ایکسیلنٹ ورک. تو ایک وہ کریکٹر ہے. اچھا، میں ابھی اس چیز کے بالکل سٹارٹ پہ، اوکے عبدالرافع واپس سے کہہ رہے ہیں سی کے بارے میں، ابھی گائڈ کر دیتے ہیں عبدالرافع. تو ابھی میں جس لیول پر ہوں تو آئی ہیو اسٹارٹڈ تھنگز. میں نے سرٹیفکیشن ایک اس کا ایجوکیشنل پیرامیٹر پورا کر لیا ہے. ناؤ آئی مین ورکنگ. اگر میں یہ کہوں کہ میں سی اے والے کام میں ایکسپرٹ، تو میں اب نہیں، میں چھوڑ چکا ہوں اس چیز کو. تو آئی ایم ناٹ بینگ ایکسپرٹ. تو ایکسپرٹیز کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک تو اس کے ایجوکیشنل تقاضے اور پھر اس کے ایکسپیرینشیل تقاضے. دانیال اشرف صاحب یہ بھی ہمارے پرانے کلیگ ہیں. السلام علیکم دانیال، ہاؤ آر یو؟ ڈوئنگ گریٹ، جزاک اللہ. تو یہ پورے کریں آپ. اور اچھی چیز ہے ایکسپرٹ بننے کے لیے کہ آپ جو ہیں اس چیز کو شیئر کریں یوٹیوب پہ فری اس کے ٹیوٹوریلز. مطلب اگر آپ نے ماسٹرز فزکس میں، ایم فل کر رہے ہیں فزکس میں، تو ضروری ہے کہ پھر اس چیز کو لوگوں کے لیے عام کریں، شیئر کریں اپنی نالج کو. عبدالرافع ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سی اے کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں. تو عبدالرافع سی اے، اچھا سی اے کے بارے میں بالکل گائیڈ کر دیتے ہیں. عبدالرافع سی اے کے بارے میں آپ کو کیا گائیڈنس چاہیے؟ مطلب اف آئی وڈ آسک یو. میرے بچے چھوٹے ہیں، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے. تو کوئی بات نہیں مہا شہزادی صاحبہ. فہد علی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم فہد صاحب. تو میم دیکھیں، اگر بچوں کی ایج 10 سال سے کم ہے اور پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے تو یہ نیچرل ہے. میرے بھی دو بچے ہیں ماشاء اللہ، بیٹا اور بیٹی. 3.5 سال اور 2.5 سال تقریباً یہ ایج ہے ان کی. تو 10 سال سے پہلے تو بچوں کو پڑھانا، یہ تو 6 سال سے پہلے تو آپ نے، بلکہ 7 سال سے پہلے نماز کا بھی نہیں کہنا. تو یہ کہنا کہ پڑھتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سلمان آصف صدیقی ہی کہتے ہیں 10 سال سے پہلے بچوں کی لرننگ جو ہے وہ صرف کھیلنے کودنے سے، باہر ٹریول کرنے سے اور کنورزیشن کرنے سے ہوتی ہے، اور یہی ان کی لرننگ ہے. کہتے ہیں کہ جس عمر میں بچے کو تتلی پکڑنی چاہیے تھی، اس عمر میں بچہ جو ہے وہ پین پکڑ رہا ہے. یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ، تو ایسا نہ کریں. تو بالکل 10 سال سے پہلے، 10 سال سے چھوٹے اگر آپ کے بچے ہیں تو بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں، بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں. بچہ انشاءاللہ، بچے کو نیچرل رہنے دینا ہی اس کی لرننگ ہے. تو نیچرل رہنے دیں. ہاں بالکل 10 سال کے اور 7 سال کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹ دیم لرن تھرو. ان سے باتیں کریں. مہا شہزادی صاحبہ ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو کھیلنے دیں اور ان کو باہر لے جائیں. یہ جو میوزیمز ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں، ان طرح کی
کوئی بچہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اس کی لرننگ ہوتی ہے, اور مقصد ایجوکیشن کا لرننگ ہے, نہ کہ انگلش سکھانا یا کوئی بھی اور کام کرنا. تو اس چیز پر فوکس کریں. آئی ہوپ, اور اگر آپ کو اس میں مزید معلومات یا مزید اس میں کاؤنسلنگ چاہیے تو نماز سکھائی ہے, خود 5 وقت پڑھتی ہوں, چاہتی ہوں وہ بھی پڑھیں. کوئی مسئلہ نہیں محترمہ, آپ پڑھتی ہیں, آپ کو دیکھ دیکھ کے انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, اس پہ یقین رکھیں آپ. اور بیسکلی اگر یہ شروع سے ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے, انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. اور اگر آپ کے ہسبینڈ بھی اسی طرح کے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس چیز کو اکنالج کریں. وہ بھی اگر نماز پڑھتے ہیں بچے کے سامنے, میں اگر اپنی مثال دوں تو میں بچے کے سامنے نماز پڑھتا تھا, ہماری بیگم بھی پڑھتی ہیں, تو بچہ ماشاءاللہ خود بخود نماز جو ہے وہ, حالانکہ اس پر فرض تو نہیں ہے, 10 سال والے بھی فرض نہیں ہے اور 7 سال والے بھی فرض نہیں ہے. آپ یہ بات ذرا سوچیں کہ فرض ابھی دونوں پر نہیں ہے نماز. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں اگر نماز نہیں پڑھتے. نماز انشاءاللہ 13 بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. آپ پڑھتی رہیں, آپ اپنی محنت رکھیں, انشاءاللہ بہتر کریں گے اللہ پاک. اور اگر آپ کو مزید اس چیز پر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو تو ڈو کانٹیکٹ اس تھرو آور فیس بک پیج یا ویب سائٹ کے تھرو. اچھا, ہم سے پوچھا تھا عبدالرافع صاحب نے کہ انسٹیٹیوٹ کون سا اچھا ہے, اس کی اسٹڈیز کتنی ٹف ہیں. تو عبدالرافع, انسٹیٹیوٹ اس کا دیکھیں, اگر پیرنٹ انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو ایک ہی ہے, وہ آئی کیپ ہے, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. اوکے, تو مام شہزادی صاحبہ, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جو ہیں وہ ہم سے, کیونکہ آپ کے کویشچنز تھوڑے سے پرسنل ہوتے جا رہے ہیں, تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ ہم سے انڈیویجولی کانٹیکٹ کریں تھرو آور واٹس ایپ نمبر, جو کہ ہمارے پیج پر بھی ہے, ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے. تو یہ اچھا, انسٹیٹیوٹ تو عبدالرافع ایک ہی ہے جو کہ آئی کیپ ہے. ہاں, اس کے جو ٹیوٹرز ہیں جنہیں رائٹس کہتے ہیں یہ لوگ, تو وہ کافی سارے ہیں. اس میں تبانیز ہے, الحمد ہے, ARTT ہے, مختلف ادارے ہیں, تو وہ تو پڑھاتے ہی ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جو دوسرا آپ کا سوال تھا, پڑھائی ٹف ہے کہ نہیں. اچھا, انسٹیٹیوٹ کون سا اچھا ہے, تو دیکھو اس میں انسٹیٹیوٹ کوئی بھی اچھا, اگین بات وہی ہے, آپ اگر اچھے ہیں تو انسٹیٹیوٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے. آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پڑھانے والے ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں, سب جگہ اچھے ہوتے ہیں, ٹیچر کوئی برا نہیں ہوتا. دوسری چیز ٹف کتنی ہے, تو بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ 2 سال پڑھنا ہے آپ نے, اور پھر 3 سال آپ نے پڑھنا بھی ہے, جاب بھی کرنی ہے. تو ٹف تو آئی کیپ ہے, CA بہت ٹف ہوتا ہے. ڈیڈیکیشن چاہیے بس تھوڑی سی, اور اس میں کوئی اور اس میں جو ہے ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہے. تو آپ اگر ڈیڈیکیٹڈ ہوں تو انشاءاللہ یہ جو ہے پہاڑ سر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین دا سیم کویشچن, دا سیم آنسر عبدالرافع, کہ اگر آپ کو وائی نہیں پتہ ہوگا تو پھر اگین یو وڈ گیٹ اسٹک. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ وائی پر اپنا کام کریں اور پھر کوئی بھی چیز آگے چوز کریں. ٹفنس وہیں سے آتی ہے. دیکھیں, اگر آپ کا شوق کچھ اور, اگر آپ کا پیشن کچھ اور ہے, اور اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں لائف میں آگے آ کر تھرو دا اینڈ آپ اسٹک ہو جائیں گے اس چیز میں انشاءاللہ. مطلب میں دعا نہیں دے رہا, یہ میرا ایک عقیدہ بن چکا ہے اس چیز پر. تو ضرور اس وائی پر کام کریں. ٹفنس بہت ہے, اور انسٹیٹیوٹ کوئی بھی آپ چوز کر لیں مناسب سا, الحمد ہو یا تبانیز ہو یا ARTT ہو, سب اچھے ہیں ماشاءاللہ. کسی میں بھی جا کے آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. ڈیڈیکیشن چاہیے اس کے لیے. تھرو آؤٹ دا CA آپ نے پڑھائی اچھی خاصی کرنی پڑتی ہے, جس طرح ڈاکٹرز کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے تقریباً پلس مائنس اتنی پڑھائی آپ نے کرنی پڑتی ہے. اچھا, عارف رشید صاحب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوئچنگ دا کیریئر. جی بالکل عارف صاحب, آپ تو جانتے ہی ہیں سوئچنگ دا کیریئر کتنا ٹف تھا ہمارے لیے. What do you suggest anyone who wants to change the path?
تو بالکل ٹفنیس تو تھی. اچھا جو کرنا چاہیں ان کے لیے اگین جو میں شروع سے مشورہ دے رہا ہوں لوگوں کو کہ اس وائی پر کام کریں کہ آپ کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں فار پیسے کمانے کے لیے، فائدے کے لیے، تو اسی حساب سے پھر آپ نے کریئر چوز کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کمانا چاہ رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو پرسوئنگ یور پیشن، تو یہ پھر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس میں پھر آپ نے وہی کام جو اسٹارٹ میں ہم بتا چکے ہیں ود رسپیکٹ ٹو یور کیریئر وہ آپ نے کرنا ہوگا. ود رسپیکٹ ٹو یور پیشن وہ آپ نے کرنا ہوگا کہ پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے مطابق جو ہے پھر اپنا کریئر چوز کرنا. اچھا چیلنجز دیکھیں دنیا ہے تو ابھی ریسنٹلی آئی واز اسٹڈنگ کہ اللہ پاک نے انسان کو مشقت میں مسلسل رکھا ہے. یعنی آئی ہوپ یو ووڈ ایکنالج کہ مشقت تو آپ کو ابھی بھی ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ جہاں کام کر رہے ہیں آئی نو تو مشقت تو وہاں بھی ہے نا. تو اس مشقت سے نکلنے کے لیے جو آپ کو ٹیلنٹ اللہ پاک نے دیا ہے وہ اس میں اچھا ہے جو آپ کا ایک پیشن ہے، جو آپ کا پرپز آف لائف ہے. تو وہ کام ڈھونڈنا چاہیے انسان کو. اور یہ میری ایڈوائس ہوگی. باقی آپ پرسنلی آپ تو جانتے ہی ہیں اس چیز پر، آپ پرسنل ایڈوائس لے سکتے ہیں اس چیز پر. لیکن اگین باٹم لائن یہی ہے کہ آپ اپنے کریئر کو چوز کرنے کے لیے پیشن کو آئیڈینٹیفائی ضرور کریں. پیشن آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اگر آپ کریئر چوز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کریئر سوئچ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگین اگر وائی اسٹرانگ ہوگا تو موٹیویشن اسٹرانگ ہوگی. موٹیویشن جتنی اسٹرانگ ہوگی تو جب بھی ڈسٹریکشنز آئیں گی لائف میں تو ان کو وہ موٹیویشن خود بخود سائڈ میں کر دے گی. دس وڈ بی مائی آنسر ٹو یو. اچھا جی نور فاروق صاحبہ یا صاحب ہیں، آئی ڈونٹ نو. صاحبہ السلام علیکم. اچھا جی تو یہ ہمارے کویشچنز آئی گیس کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج کے لیے. آئی ہوپ یس ورک آن یو. ٹھیک ہے جی. تو گائز آج کے لیے ہمارے سوالات، اور کسی کے اگر سوالات ہو تو دے کین آسک اس. نور فاروق اف یو ہیو اینی کویشچن یو کین آسک اس. نہیں بالکل بھی نہیں عارف صاحب، اٹ ازنٹ ٹو لیٹ. میں نے اپنا کریئر خود 31 سال میں آئی گیس یا 32 سال میں چینج کیا تھا. تو اٹ ازنٹ لیٹ، اٹس نیور لیٹ. بلکہ آپ جو ہیں ہاں آپ کے لحاظ سے لیٹ بھی بالکل نہیں ہے. دیکھیں اگر دیر آئے درست ہے، ایک کہاوت تو ہے ہی. آپ ہی سوچیں نا کہ اگر یہ چیز نہ ہو. دیکھیں پرپز آف لائف ڈھونڈنا، لائف کا پیشن ڈھونڈنا کتنا ضروری ہے. اس چیز کی امپورٹنس جب ذہن میں ہوگی نا تب یہ چیز آپ کو دیر نہیں لگے گی. تب آپ کہیں گے یار بالکل یہ تو آج کرنی چاہیے. تو بات یہ کہ اس چیز کی امپورٹنس کہ یار کیوں آئیں. یہ سوال آج ہم نے، آپ ماشاء اللہ ہم سے بڑے ہیں، جو بچے ہیں ہمارے، جو ہماری نوجوان نسل ہے یا کوئی بھی ہو، یہ سوال ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ ہم کیوں آئیں اس لائف میں. اس لائف میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا. اگر یہ سوال ایک بار پیدا ہو گیا نا تو پھر یہ لیٹ نہیں لگے گا آپ کو. پھر لگے گا نہیں یار یہ تو بہت امپورٹنٹ کام ہے، یہ تو 50 سال کا ہو جاؤں کرنا ہے مجھے یہ. تو یہ سوال اپنے آپ سے کر لینا کہ وائی آئی ایم ہیئر ان دس ورلڈ، یہ بہت ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری جتنی بھی اس کاؤنسلنگ کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اسٹوڈنٹ میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کر لے. اور چونکہ اسٹوڈنٹ کی ایج اچھی، ایک میچور ایج میں اگر یہ سوال ہو گیا نا تو یہ بڑا اچھا ہے تاکہ وہ آگے اپنے کریئر کو اسی طرح فلرش کر سکے. آپ آج بھی اگر اپنے آپ سے یہ سوال کریں جا کر تو اٹس ناٹ لیٹ، اٹس نیور لیٹ. اگر اس کی امپورٹنس ذہن میں ہو کہ یار ایک آخرت کا عقیدہ جو ہے نا
یہ بڑا امپورٹنٹ، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی عمل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اللہ کے آگے جواب دینا ہے ہم نے. اللہ پاک پوچھیں گے کیا کیا زندگی بھر بھائی. اور جوانی کے بارے میں خاص سوال ہے، جوانی کیا کس انداز سے گزارتے رہے. تو جب تک اس کی امپورٹنس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہم جو ہے وہ اس چیز کو ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں یہ لیٹ لگے. تو اٹس نیور لیٹ. السلام علیکم دونوں کو، روما ہمایوں اینڈ رضوانہ انجم. تو اگر لوگوں کے سوال ہوں تو دے کین آسک اس، یا پھر ہم اسے وائنڈ اپ کریں. ہم 2 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں. روما ہمایوں اینڈ رضوانہ انجم، السلام علیکم. آپ لوگ اگر شروع سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیشن کی گفتگو اسٹارٹ میں ہے. یو کین واچ دیٹ اینڈ اف یو ہیو اینی کویشچن یو کین آسک اس. ہمارے کویشچنز آج کے پورے ہو چکے ہیں. اوکے وی ہیو 5 شوز. کہ باہر نہیں جا سکتی، چھوٹی سٹی ہے، باغ نہیں پڑتا. شاید یہ وجہ ہے، بٹ سکھانی تو چاہیے. میری امی نے 10 سال میں سکھائی تھی. جی بالکل ماہا شہزادی، آپ نماز سکھائیں. نماز تو سکھانی چاہیے. بس سکھانے کا جو طریقہ کار ہے نا ہمارا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تلقین کریں. زیادہ تلقین نہیں ہوتا. سکھانے کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بس کرتے رہیں بچوں کے سامنے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو آئی گیس دس واز اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ تو سیٹرڈے نہیں، اس کے بعد سیٹرڈے انشاءاللہ آلٹرنیٹ سیٹرڈیز کو ہم لوگ لائیو ہوں گے. تو گائز انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.